ایک زمانے کی بات ہے، پھولوں اور خوشبوؤں سے مہکتی ایک نہایت حسین سلطنت ہوا کرتی تھی جس کا نام ایلینڈریا تھا۔ اس سلطنت کے چاروں طرف رنگ برنگے پھول، لہلہاتے باغات اور میٹھے چشمے بہتے تھے۔ پرندے خوشی سے چہچہاتے تھے اور لوگ اپنے بادشاہ اور ملکہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے کیونکہ وہ نہایت انصاف پسند اور مہربان تھے۔ ایلینڈریا میں سب کچھ مکمل لگتا تھا مگر ایک کمی تھی، بادشاہ اور ملکہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دونوں اکثر محل کی چھت پر بیٹھ کر دعا کرتے کہ کاش خدا انہیں ایک ننھی سی شہزادی عطا کرے جو ان کی دنیا کو مکمل کر دے۔ ایک دن ملکہ نے بادشاہ کو خوشی سے بتایا، مجھے لگتا ہے ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، میں ماں بننے والی ہوں۔ بادشاہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور فوراً پورے ایلینڈریا میں جشن کا اعلان کر دیا گیا۔ لوگ گانے گانے لگے، محل کو رنگوں اور خوشبوؤں سے سجا دیا گیا۔ چند ماہ بعد بہار کے موسم میں جب پھول پوری آب و تاب سے کھلے ہوئے تھے، ملکہ کے یہاں ایک نہایت حسین بچی پیدا ہوئی۔ اس کی آنکھیں نیلگو آسمان جیسی اور مسکراہٹ صبح کے سورج جیسی روشن تھی۔ بادشاہ نے اس کا نام ہانیہ رکھا۔ پورے بادشاہت میں خوشیوں کا سما تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام پریوں کو محل میں بلایا جائے تاکہ وہ ننھی شہزادی کو اپنے دعائیں دے سکیں۔ خوشبو کی پری نے کہا، میں دعا دیتی ہوں کہ جہاں بھی یہ جائے وہاں خوشبو بکھر جائے۔ خوشنودی کی پری نے کہا، میں دعا دیتی ہوں کہ اس کے چہرے پر ہمیشہ روشنی اور نرمی رہے۔ محبت کی پری نے نرمی سے کہا، میں اس کے دل کو محبت سے بھر دیتی ہوں تاکہ یہ دوسروں کے دکھ سمیٹ سکے۔ یوں ایک ایک کر کے سب پریوں نے اپنی دعائیں دیں مگر بادشاہ نے ایک پری کو جان بوجھ کر نہیں بلایا۔ آد تھی پری، وہ سیاہ جادو کی ماہر تھی اور جہاں جاتی تھی تباہی اور خوف ساتھ لے آتی تھی۔ بادشاہ نے سوچا اگر وہ آئی تو یہ خوشی کا جشن برباد کر دے گی، مگر جب آگ کی پری کو خبر ملی کہ اسے نہیں بلایا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرخ شعلوں میں لپٹی محل کے دروازے پر آ پہنچی، سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ آگ کی پری نے چیخ کر کہا، تم لوگوں کو آگ سے نفرت ہے؟ تم نے مجھے اس جشن سے دور رکھا تو سنو میری بد دعا، تمہاری یہ پیاری بیٹی اب صرف برف اور سردی میں زندہ رہ سکے گی۔ اگر یہ دھوپ یا گرمی کے قریب گئی تو فوراً مر جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ قہقہا لگاتی ہوئی آگ کے دھوئیں میں غائب ہو گئی۔ ملکہ چیخ اٹھی، نہیں! شہزادی ہانیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، سانس رکنے لگی، پورا محل خوف میں ڈوب گیا۔ بادشاہ بے بسی سے اپنی بیٹی کو گود میں لیے رو رہا تھا کہ اچانک ایک ٹھنڈی روشنی پھیلی۔ فراسٹ فیری نمودار ہوئی، وہ برف کی سفید روشنی میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، مت گھبراؤ، میں نے ابھی تک اپنا تحفہ نہیں دیا۔ اس نے اپنی چھڑی گھمائی اور شہزادی کے گرد شفاف برف کا دائرہ بن گیا۔ چند لمحوں بعد ہانیہ نے سانس لینا شروع کیا، اس کے گالوں پر رنگ لوٹ آیا۔ ملکہ خوشی سے رو پڑی، میری بچی زندہ ہے۔ فراسٹ فیری نے نرمی سے کہا، ہاں مگر یہ برف جلد پگھل جائے گی۔ اگر میں اسے اپنے برفیلے محل نہ لے گئی تو یہ بچ نہ پائے گی۔ ملکہ نے کہا، اگر میری بیٹی کی جان بچ سکتی ہے تو اسے لے جاؤ، بس وعدہ کرو کہ وہ زندہ رہے گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ یوں وہ ننھی ہانیہ کو اٹھا کر برفیلے پہاڑوں کے پار اپنے جادوئی قلعے میں لے گئی۔ وہ قلعہ برف سے بنا تھا مگر روشنی سے جگمگاتا تھا۔ وہاں ہانیہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا پینگوئن رہتا تھا جو جلد ہی اس کا سب سے پیارا دوست بن گیا۔ سال گزرتے گئے، ہانیہ بڑی ہوتی گئی مگر اس کا دل تنہا رہتا۔ وہ اکثر کھڑکی سے باہر دیکھتی اور کہتی، کاش میں اپنے ماں باپ کو ایک بار دیکھ سکوں۔ ایک دن ایک نوجوان شہزادہ ریان دور کے ملک سے مہم جوئی کے لیے ان پہاڑوں میں آیا۔ اس نے سنا تھا کہ برف کے پار ایک جادوئی محل ہے جہاں کوئی انسان نہیں رہتا۔ وہ تجسس میں وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے محل دیکھا تو حیران رہ گیا۔ دیواریں چاندنی کی طرح چمک رہی تھیں۔ ریان آہستہ آہستہ اندر گیا۔ وہاں اس نے ایک حسین لڑکی کو دیکھا جو برف کے پھولوں کے درمیان اپنے پینگوئن دوست سے بات کر رہی تھی۔ ریان کے ہاتھ سے ایک برف کا گملہ گر گیا۔ آواز سن کر ہانیہ چونک گئی۔ پہلی بار اس نے کسی انسان کو دیکھا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی مگر پھسل گئی۔ ریان نے فوراً اسے تھام لیا۔ دونوں کی آنکھیں ملی، وقت جیسے رک گیا۔
पेंगुइन गुस्से से रियान के पांव से लिपट गया। रियान मुस्कुरा कर बोला, मैं नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं। हानिया खामोशी से उसे देखती रही, मगर रियान सर्दी से कांपने लगा और बेहोश हो गया। हानिया ने फौरन फ्रेस्ट फेरी का दिया हुआ जादुई ब्रश याद किया, जिससे जो चीज बनाओ वो हकीकत बन जाए। उसने बर्फ से नरम बिस्तर और कंबल बनाया, रियान को लेटाया और उसे गर्म सूप पिलाया। जब रियान होश में आया, उसके सामने वही हसीन चेहरा था। उसने कहा, तुम कौन हो? क्या तुम वाकई इंसान हो या बर्फ की परी? मैं हानिया हूँ, एलेंड्रिया की शहजादी, मगर एक बद्दुआ ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। रियान ने कहा, क्या कोई तरीका नहीं जिससे ये जादू टूट सके? हानिया बोली, फ्रॉस्ट फेरी कहती है ये मुमकिन नहीं। रियान ने कहा, फिर भी कोशिश करनी चाहिए, मोहब्बत से बड़ा जादू कोई नहीं। हानिया ने आईने के सामने जाकर फ्रॉस्ट फेरी को पुकारा। फेरी जाहिर हुई और बोली, ये जादू सिर्फ तब टूट सकता है जब तुम्हारे इल की बर्फ किसी की मोहब्बत से पिघल जाए। ये कहकर वो गायब हो गई। रियान ने अफसोस से कहा, शायद हमारी किस्मत में एक होना नहीं लिखा। वो महल से निकलने लगा। हानिया का दिल तड़प उठा, उसके अंदर एक गर्मी जाग उठी, वही गर्मी जिससे वो बरसों महरूम थी। वो भागी उसके पीछे, पेंगुइन भी साथ दौड़ा। रियान ने पलट कर देखा तो वो बर्फीले पहाड़ पार करके धूप की तरफ बढ़ रही थी। नहीं हानिया, सूरज की रोशनी तुम्हें मार देगी, मुझे छोड़कर मत। जैसे ही वो धूप में पहुंची, उसके गिर्द की बर्फ पिघलने लगी। रियान ने उसे बाहों में ले लिया। दोनों के गिर्द रोशनी फैल गई। फ्रॉस्ट फेरी दोबारा जाहिर हुई, उसके चेहरे पर खुशी थी। तुम्हारा दिल पिघल चुका है, तुम आजाद हो। यूं बद्दुआ टूट गई। हानिया आम इंसान बन गई। दोनों हाथों में हाथ डाले वापस इलेंड्रिया लौटे। बादशाह और मलका ने अपनी बेटी को देखा तो खुशी के मारे रो पड़े। चंद दिन बाद पूरे मुल्क में जश्न हुआ। ये जश्न मोहब्बत की फतह का था। शहजादी हानिया और शहजादा रियान की शादी धूमधाम से हुई। फूलों की बारिश हुई, परियां गाने लगीं और पूरा मुल्क रोशनियों में नहा गया। यूं वो सब हमेशा खुश और खुर्रम रहने लगे। Golden sky sang her name so true. Zainab stood where dreams once grew. Hope in her eyes, a heart so wide. The fairy smiled, the dark had died.